رسول اللہ، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا سہارا تم ہو بھروسہ تمہیں فقیروں کا، ہو بھروسہ تمہیں فقیروں کا، تاجداروں کا آسرا سہارا تم ہو، یا رسول اللہ، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، درد مندوں سے پیار ہے تم کو، درد مندوں سے پیار ہے تم کو، غم گساروں کا آسرا سہارا تم ہو، یا رسول اللہ، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، تم سے یہ کائنات روشن ہے، چاند تاروں کا آسرا سہارا تم ہو، یا رسول اللہ، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جمعہ مبارک ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت والے دن عطا کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کہیں بھی محفل کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں بھی جلسہ جلوس میں شریک ہے، تو انہی خوش نصیبوں میں ہم بھی ہیں کہ ہم جمعہ کی صورت میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک
قرآن مجید کی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو اسوہ حسنہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور ہر طرف جشن سا سما ہے، اور یہ جو 12 ربیع الاول ہمیں ملا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ولادت کے صدقے ملا ہے۔ اس آیت کے اندر جو حکم فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر انسان جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے، جس شعبے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس کا ایک استاد ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر انسان کا دنیا میں رہتے ہوئے چاہے اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو یا کسی اور مذہب کے ساتھ ہو، اس کا ایک آئیڈیل ضرور ہوتا ہے، اور اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے آئیڈیل ہیں، ایسا اسوہ حسنہ وہ پیش کر کے گئے ہیں، ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک مورخ ہے مائیکل، انگریزوں کا مورخ ایک مائیکل ہے، وہ کہتا ہے ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both in religious and secular level۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں صرف واحد انسان ہے، ایک ہی انسان ہے جو دونوں چیزوں میں کامیاب ہوا، مذہب کے اندر بھی اور اپنی سیکولر زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوا۔ ہم تو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ تو اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے، لیکن یہ مائیکل کہتا ہے، انگریزوں کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ واحد شخص دنیا میں ہے جو کامیاب ہوا ہے دنیا میں اور مذہبی طور پہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے دنیا اور مذہب کو دو چیزوں میں تقسیم کر دیا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یا ہمارا جو اسلامی نقطہ نظر اس میں ہماری زندگی وہی ہے جو اسلام کے مطابق گزرتی ہے، گویا اسلام اور ہماری زندگی اسلام کے مطابق ایک ہی چیز ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی جہاں پر فضیلت ہے، جہاں پہ ہمیں منانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل عظیم ہے، وہاں اس میلاد کے اندر جو چیز ضروری ہے، جس چیز کو ہم نے اپنانا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ ہے، جسے ہم مانتے ہی مانتے ہیں لیکن غیر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور غیر بھی یہ کہتے ہیں کہ واحد دنیا میں اگر کوئی انسان کامیاب انسان ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اگر غیر اس بات کو تسلیم، اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ غیر جو ہے ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لاتے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقہ کار ہے، باقی جو بچے ہوئے دن ہوتے ہیں، ان میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو سیرت طیبہ ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ جو سیرت طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، یہ کیسے ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا؟ یہ تبھی ہماری زندگیوں کے اندر آ سکتا ہے جب ہمارے گھر کے اندر جب ہم میلاد منا رہے ہوں تو میلاد سے تھوڑا سا پیسہ نکال کے ایک سیرت کی کتاب لے لیں اور اس سیرت کی کتاب کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ یہ بھی میلاد کا ہی طریقہ ہے، یہ بھی خوشی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب اٹھائیں، جہاں آپ نے لنگر تقسیم کرنا ہے، جہاں آپ نے مختلف جھنڈیاں لگانی ہے، اس میں سے
تھوڑا سا اس گھرے سے نکالے کہ آج نبی کا میلاد ہے، آج میں اس کی سیرت کی ایک کتاب لوں گا اور اس کو میں خود بھی پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا اور اپنے گھر میں دیگر جو احباب ہیں ان کو بھی پڑھاؤں۔ جب آپ میلاد کے موقع پہ ایک سیرت کی کتاب لیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کا ہم میلاد بنا رہے ہیں، اور اس سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا کریں گے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بعض چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرض آپ ادا کریں گے تو آپ واجب کی طرف جا سکتے ہیں اور واجب کے بعد آپ نفل اور سنن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ فرض پڑھتے ہی نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ فرض ہے، آپ پڑھتے نہیں، آپ سنت و نفل پڑھتے رہیں، اجر ملے گا، لیکن پہلے یہ آپ نے کرنا تھا۔ اسی طرح جو ہمارے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کریں، میلاد ضرور منائیں۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے میلاد منائیں گے، پھر وہ میلاد ہمارا فوراً قبول ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بارگاہ میں قبول ہو کر ہمیں بہت سارے فیض و برکات نازل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم صرف روایتی میلاد مناتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ عمل نہ کریں، لنگر تقسیم کرتے رہیں، جھنڈیاں لگاتے رہیں، گھروں کو سجاتے رہیں، محفل کرواتے رہیں، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کریں گے تو شاید اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر سکیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جو ہے نا فیض و برکات مل سکے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ سیرت کو پڑھنے کے بعد جب ہم میلاد کریں گے، پھر وہ شیخ محدث دہلوی کے چنے بنے ہوئے چنوں کی طرح بھی آپ اگر پیش کریں گے نا حضور کی خدمت میں کہ یا اللہ یا حضور آج میرے پاس میری مالی توفیق نہیں ہے، میرے پاس صرف بنے ہوئے چنے، تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات خواب میں آ کے کہیں گے کہ آج جو تو نے محفل میلاد کروائی وہ بڑی ہے۔ ہماری محفل میلادوں میں اثر اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف محفل میلاد 12 ربیع الاول تک محدود رکھ کے جلسے کروا کے گھروں کے، اچھی بات ہے، اس کا مطلب انکار نہیں ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم وہ پڑھیں گے تو پھر وہی بات میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ شیخ محدث دہلوی کی وجہ کیا تھی، ان کے چنے کیوں حضور علیہ بنے ہوئے چنے ان کی بارگاہ میں کیوں قبول ہوئے، اس کی وجہ یہ تھے وہ محدث وقت کے محدث تھے، وہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی اسوہ حسنہ ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کرتے تھے۔ تب ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، بنے ہوئے چنے تھے، پیش کے اور رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ گئے۔ تو اس لیے ہمارے جو ہم بڑی بڑی دیگیں دے دیتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے دے دیتے ہیں، عید میلاد النبی کے بے شمار خرچے کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا باقی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں اپناتے۔ اگر ہم باقی زندگی کے بھی اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنائے تو ہم پھر بے شک تھوڑا سا چھوٹا سا میلاد ہی کریں، اپنے ہی بچوں کو اچھا سا کھانا کھلا دے تو ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں گے۔ خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔